اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم اپنے پروگرام روزہ اور صحت کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے روزہ اور کمیونٹی ہیلتھ۔ روزہ بظاہر ایک انفرادی عبادت ہے۔ ہر فرد صبح میں اٹھتا ہے، سحری کرتا ہے، پورا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے اور شام میں افطار کرتا ہے، اور اس کے روزے کا اس کو پتہ ہوتا ہے اور اس کے رب کو پتہ ہوتا ہے، کسی تیسرے فرد کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو ان معنوں میں روزہ ایک انفرادی عبادت ہے، لیکن روزہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اجتماعی عبادت بھی ہے، کمیونٹی کی عبادت بھی ہے، اس لیے کہ پورا معاشرہ ایک ساتھ ایک وقت میں روزہ رکھنا شروع کرتا ہے، چاند دیکھا جاتا ہے اور اس کے بعد پورے معاشرے کے اندر ایک ویزیبل چینج ہمیں نظر آتا ہے۔ لوگ تراویح کے لیے جانا شروع کر دیتے ہیں، پہلی رمضان سے ہی مسجدیں بھر جاتی ہیں، پورے کے پورے مسلم معاشروں کے اندر ایک وقت پہ سحری ہوتی ہے، ایک ٹائم پہ لوگ کھانا روک دیتے ہیں، پورے دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور پھر ایک ٹائم پہ لوگ کھانا شروع کر دیتے ہیں جو افطار کا ٹائم ہوتا ہے، اور پھر تراویح ہوتی ہے۔ تو یہ ایک جو پورے معاشرے کے اندر بیک وقت لاکھوں اور کروڑوں لوگ جب ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ روزہ جو ایک کمیونٹی عبادت بن جاتا ہے، ایک کمیونٹی کی بندگی کا ایک طریقہ بن جاتا ہے۔ اور روزے میں جو سب سے نمایاں تبدیلیاں کمیونٹی کے اندر نظر آتی ہیں، اس کو کافی لوگوں نے اسٹڈی کیا ہے، مختلف اس کے ڈومینز کو اسٹڈی کیا گیا ہے کہ کس کس طریقے سے معاشرے کے اندر ہمیں تبدیلیاں نظر آتی ہیں، بالخصوص ان معاشروں میں کہ جہاں لوگ بڑی تعداد میں روزے رکھتے ہیں، اور ان معاشروں میں ایک بہت ہی نمایاں واضح تبدیلی اور پازیٹیو تبدیلی ہمیں نظر آتی ہے۔ اور جو اسٹڈیز نے بات ثابت کی ہے، ان میں سے کچھ نکات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو لوگوں نے محسوس کی ہے کہ جو معاشرے کے اندر اس روزے رکھنے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، وہ ایک ڈسپلن پیدا ہو جاتا ہے کہ پورے کا پورا معاشرہ ایک خاص نظم و ضبط کا پابند ہو جاتا ہے۔ سارے لوگ ایک وقت میں تراویح پڑھتے ہیں، سارے لوگ ایک وقت میں کھانا شروع کرتے ہیں، سارے لوگ ایک وقت میں کھانا روک دیتے ہیں۔ تو یہ جو ڈسپلن معاشرے کے اندر ہے، یہ اتنا امپریسو ہوتا ہے کہ دیکھنے والا اس کو دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے۔ اور اس کی ایک مثال میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ عرصہ پہلے ابھی رمضان کے مہینے میں آسٹریلیا سے ہمارے ایک دوست آئے، ڈاکٹر، جو بہت بڑے پروفیسر ہیں اور ریسرچر ہیں۔ تو رمضان کے مہینے میں ہم ان کو ایک ریسٹورنٹ میں کھانے کے لیے لے کے گئے، اور جب وہ کھانے کے لیے سب لوگ بیٹھے تو افطار کا ٹائم تھا تو انہوں نے کہا کہ اب کھانا شروع کریں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ تو ایک خاص وقت ہے کہ جس پہ سب لوگ کھانا شروع کریں گے، اور پھر وہ وقت آیا، اذان ہوئی، سارے لوگوں نے ایک ساتھ کھانا شروع کیا اور لوگوں نے کھایا۔ تو وہ میرا دوست بڑا حیران ہوا یہ دیکھ کر، اور اس کے بعد اس کے لیکچر ہوئے پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی، اور بھی کئی جگہوں پہ۔ تو اس نے ہر جگہ اس نے یہ بات کہی کہ میں نے اپنی زندگی میں انسانوں میں اتنا بڑا ڈسپلن کبھی نہیں دیکھا۔ اس نے کہا کہ عورتیں بھی تھے، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، کھانا سامنے رکھا ہوا تھا، لوگ پورے دن کے بھوکے پیاسے تھے، لیکن جو ایگزیکٹ ٹائم تھا، چاہے وہ 6:57 تھا یا 58 تھا، تو اس نے کہا کہ کسی ایک فرد نے بھی اپنے وقت سے 1 سیکنڈ پہلے بھی کھانا پینا نہیں شروع کیا۔ تو وہ اتنا امپریس ہوا اس ڈسپلن کو دیکھ کر کہ اس نے جگہ جگہ اس کا تذکرہ کیا۔ اور یہ رمضان کا ڈسپلن ہے، اللہ رب العالمین کا ڈسپلن ہے کہ جس کو پورے کے پورے معاشروں کے اندر فالو کیا جاتا ہے۔ اگر 10,000 افراد بھی ایک جگہ بیٹھے ہوئے افطار کر رہے ہوں تو کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہوگا جو اپنے وقت سے پہلے افطار شروع کر دے گا۔ تو یہ جو ڈسپلن ہے اس روزے کے نتیجے میں جو معاشرے میں پیدا ہوتا ہے، اس کا امپیکٹ پھر زندگی کے ہر ڈومین کے اندر نظر آتا ہے۔ اور جن ایریاز کو بہت زیادہ اسٹڈی کیا گیا ہے اور جس کے بارے میں کافی ریسرچ موجود ہے کہ جس میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ رمضان کے مہینے میں جیسے ٹریفک ایکسیڈنٹس کم ہو جاتے ہیں، مسلم معاشروں میں ظاہر لوگ گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں اور ٹریفک ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ہر جگہ پہ، لیکن جنہوں نے اسٹڈی کیا ہے سعودی عرب میں اور مسلم ممالک میں، انہوں نے یہ بات شو کی ہے کہ عام دنوں میں جو ٹریفک ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں رمضان میں ٹریفک ایکسیڈنٹس کی شرح بہت کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح رمضان میں اوور آل لوگوں کا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے، غصہ کم ہو جاتا ہے، غصے سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، تو اسٹریس مینجمنٹ جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے لوگوں کی۔ اور رمضان کے مہینے میں پورے معاشرے کا جو ٹیمپر ہے وہ کم ہو جاتا ہے، پورے معاشرے میں غصہ کرنے کا، لڑائی جھگڑا کرنے کا، یا ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کا رواج جو ہے یہ معاشرے کے اندر رمضان کے مہینے میں کم ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے معاشرے کے اوپر ایک پازیٹیو امپیکٹ پروڈیوس ہوتا ہے۔ اوور آل رمضان کے مہینے میں لوگوں کا سوشل انٹریکشن بڑھ جاتا ہے، لوگ تراویح کی صورت میں یا اجتماعی افطار کی صورت میں یا مسجدوں میں جانا لوگوں کا بڑھ جاتا ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں، تو اوور آل معاشرے میں سوشل انٹریکشن بہت بہتر ہو جاتا ہے۔ اور جو سوشل آئسولیشن میں بھی لوگ ہوتے ہیں
وہ بھی انٹریکٹیو ہو جاتے ہیں اس رمضان کے آنے کی وجہ سے۔ تو رمضان کا ایک بڑا امپیکٹ اس طرح معاشرے کے اندر آتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں صفائی ستھرائی بہتر ہو جاتی ہے، لوگ جو سڑک پہ چیزیں پھینک رہے ہوتے ہیں عام طور پہ وہ ان کے اندر بہتری آ جاتی ہے، تو ان کا ایک بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے اور لوگ ایک دوسرے کا خیال کرنے لگتے ہیں۔ اس پہ تو کافی تحقیق ہوئی ہے کہ عام دنوں میں لوگ ایک دوسرے کا جو خیال کرتے ہیں رمضان میں اس کا کہیں زیادہ خیال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دوسروں کی مدد کرنا، اور یہ کسی بھی کمیونٹی میں کسی بھی معاشرے میں بہت پازیٹیو چیز سمجھی جاتی ہے کہ اس معاشرے میں وہ لوگ کہ جو زیادہ اچھی پوزیشن میں ہیں وہ ان لوگوں کی مدد کریں کہ جو کم پوزیشن میں۔ اور رمضان میں یہ کیفیت بڑی ہائٹنڈ پوزیشن پہ ہمیں نظر آتی ہے پورے اکراس دا گلوب اسلامی معاشروں کے اندر، کہ لوگ اپنے سے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، افطار کے اندر ان کو شریک کرتے ہیں، ان کو کپڑے دیتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کو راشن دیتے ہیں، ان کی مالی امداد کرتے ہیں۔ تو یہ مالی امداد بھی اور ان کو کھانا کھلانا، ان کی مدد کرنے کا عمل، یہ پورے کے پورے مسلم معاشروں میں اکراس دی گلوب نظر آتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ہر جگہ اس بات کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ لوگوں کی مدد کی جائے اور لوگوں کو سہولیات فراہم کی جائے۔ اسی طرح بیماریوں کی ریٹ میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ جو لوگ نشہ کرتے ہیں عام دنوں میں، جیسے جو لوگ سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں، پان تمباکو کے عادی ہوتے ہیں، یا اور دیگر نشہ آور اشیاء کے استعمال کے عادی ہوتے ہیں، ان کے نشے کے استعمال کے اندر کمی آ جاتی ہے، ایڈکشن ریٹ کم ہو جاتا ہے ان کا۔ اور یہ ہمارے سامنے یہ بات موجود ہے، ہم خود اس کو دیکھتے بھی ہیں کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ظاہر ہے وہ نہ پان کھا سکتے ہیں، نہ سگریٹ پی سکتے ہیں، نہ وہ اور کوئی نشہ آور ادویات استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں اوور آل معاشرے کے اندر ایڈکشن کی ریٹ کے اندر کمی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بیماریاں کم ہو جاتی ہیں۔ میڈیکل رپورٹ سے یہ بات پتہ چلتی ہے، ہاسپٹلز نے جو ریسرچ کی ہے کہ پوری کمیونٹی میں انفیکشن ریلیٹڈ بیماریاں کم ہو جاتی ہیں، ہارٹ ریلیٹڈ بیماریاں کم ہو جاتی ہیں، ہارٹ اٹیک کی وجہ سے جو ہسپتال میں داخلے ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، اسٹروک جو فالج کی بیماری ہوتی ہے اور فالج کی بیماری کی وجہ سے جو ہسپتال میں داخلے ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی بیماریوں کے اندر کافی کمی معاشرے کے اندر آتی ہے۔ ایک اور جو بڑی کمی نظر آتی ہے کہ جس کو سائیکالوجسٹ نے اور سوشیولوجسٹ نے بہت اسٹڈی کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں مسلم معاشروں کے اندر کرائم ریٹ کے اندر کمی آ جاتی ہے، جو آفینسو کرائمز ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، اور معاشرے کے اندر جو اوور آل چوری، لوٹ مار، ڈاکہ زنی اور اس طرح کی جو کرائمز ہوتے ہیں اس کا رجحان کافی کم ہو جاتا ہے، اور پورے معاشرے کے اندر جو ایک پازیٹیو ایک لہر پیدا ہوتی ہے اس کے نتیجے میں یہ کرائم جو ہے وہ کافی بہتر ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ معاشروں کے اندر جو نفسیاتی بیماریاں ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں۔ سوسائڈ ایک نفسیاتی بیماریوں کی ایک ایسی قسم ہے کہ جو پوری دنیا میں بہت اسٹڈی کی جاتی ہے، خودکشی کا رجحان، اور دنیا کے بہت سارے معاشروں میں خودکشی کا رجحان کافی زیادہ ہے۔ مسلم معاشروں میں خودکشی کا رجحان اوور آل کم ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو مغربی معاشروں کے مقابلے میں، لیکن اس کو بھی لوگوں نے اسٹڈی کیا ہے دنیا کے مختلف حصوں میں کہ اگر کسی معاشرے میں، مسلم معاشرے میں سوسائڈ کا ریٹ اتنا ہے رمضان سے پہلے، تو رمضان کے مہینے میں وہ سوسائڈ کا ریٹ 30، 40، 50، 70% تک جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ ڈپریشن کے اندر کمی آ جاتی ہے، اوور آل جو جن لوگوں کو ڈپریشن ہوتا ہے ان کی ڈپریسو سمٹمز کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ تو اس طرح کی تبدیلیاں پورے معاشرے کے اندر ہمیں نظر آتی ہے۔ ایک اور جو بڑی تبدیلی ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ پورے معاشرے میں ایک بزنس اور فائنینشیل ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے۔ رمضان کے مہینے کے فوراً بعد عید کا تہوار آتا ہے جو مسلمانوں کے لیے بڑا اہم تہوار ہے، اور اس موقع پہ لوگ اپنے لیے بھی کپڑے بناتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی، رشتہ داروں کے لیے بھی لوگ تحفے تحائف دیتے ہیں۔ تو پورے رمضان کے مہینے میں ہمارے معاشرے میں فائنینشیل ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے، اور یہ فائنینشیل ایکٹیویٹی کا بڑھنا جو معیشت دان ہیں یا جو سوشیولوجسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے کے لیے بڑا ہیلدی ہوتا ہے، بڑا اچھا ہوتا ہے کہ لوگ پیسے خرچ کرتے ہیں، پیسہ سرکولیشن میں آتا ہے، رولنگ کے اندر آتا ہے، اس سے لوگوں کی مدد بھی ہوتی ہے، اور اس فائنینشیل ایکٹیویٹی کے نتیجے میں معاشرے کی ہیلتھ بھی بہتر ہوتی ہے، معاشرہ جو ہے وہ بہتری کی طرف جاتا ہے۔ تو اس طرح کے جو ڈومینز ہیں کہ جن کو بہت اچھی طریقے سے اسٹڈی کیا گیا ہے، اور جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رمضان کا مہینہ صرف انفرادی طور پہ کسی فرد کی صحت کو بہتر نہیں کرتا ہے یا کسی فرد کی حالت کو بہتر نہیں کرتا ہے، بلکہ جب یہ اجتماعی طور پہ رمضان کے مہینے کا اہتمام کیا جاتا ہے اور مسلم معاشرے کا ایک بڑا حصہ رمضان کے روزوں کا اہتمام کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں پورے معاشرے کے اندر ایک بہت ہی پازیٹیو چینج آتا ہے، معاشرے کی ہیلتھ بہتر ہوتی ہے،
معاشرے کی نفسیات بہتر ہوتی ہے، اس کی معاشی ایکٹیویٹی بہتر ہوتی ہے، اس کا کرائم ریٹ کم ہوتا ہے، اور وہ پورے کا پورا معاشرہ ایک ہیلدی معاشرہ بن جاتا ہے۔ وہ 1 مہینے کا جو عرصہ ہوتا ہے اس میں معاشرے کی بالکل ایک جو ویزیبل چینج آتی ہے وہ ایک بڑی غیر معمولی اور بڑی ایگزیمپلری ہوتی ہے کہ لوگ دیکھنے والے اس کو حیران رہ جاتے ہیں کہ کوئی معاشرہ اچانک راتوں رات کس طرح تبدیل ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ صرف انفرادی طور پہ ہمیں تبدیل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ پورے معاشرے کی ہیلتھ کو یہ افیکٹ کرتا ہے، اور اگر اجتماعی طور پہ جس طرح ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں، اگر اس کا اسی طرح اہتمام کریں یا اور زیادہ بہتر طریقے سے اس کو اہتمام کریں، تو جتنے معاشرے کو ناپنے کے ڈومین ہیں یا پیراڈائمز ہیں ان سب کے اندر ہمیں ایک عظیم الشان بہتری نظر آتی ہے، اور یہ رمضان کی برکت اور رحمت ہے۔ اور یہی ہماری آج کی گفتگو کا موضوع بھی ہے کہ اگر رمضان کے مہینے میں اجتماعی طور پہ جو ہمیں اس کی برکتیں اور اجتماعی طور پہ جو اس کے فوائد ہمیں نظر آتے ہیں یہ اگر مزید پھیل جائیں تو اس کے نتیجے میں اس کا جو لانگ ٹرم امپیکٹ ہے وہ بھی معاشرے کے اوپر ہمیں بڑے طویل عرصے تک نظر آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، ہم اپنے آئندہ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔